أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. سورة البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 72 73 74 اور 75. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا پھر اس کے بارے میں ایک دوسرے پر ڈالنے لگے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس کو ظاہر فرما دے جس کو تم چھپا رہے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، بس ہم نے حکم دیا کہ اس کا ایک حصہ اس پر مار دو. کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ ایسے ہی اللہ رب العزت زندہ فرماتے ہیں مردوں کو. ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور دکھلاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوئے. فہی کالحجارہ، سو وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہوں. او اشد قسوہ، یہ اس سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بلا شبہ بعض پتھر ایسے ہیں جن میں سے نہریں جاری ہوتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بلا شبہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں ان سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بلا شبہ ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے بے خبر نہیں جن کو تم کرتے ہو. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، کیا تم لوگ یہ امید رکھتے ہو کہ یہودی تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں، اور حال یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے رہتے ہیں. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون، پھر اس میں تحریف کرتے ہیں اس کے بعد کہ اس کو سمجھتے تھے اور جانتے بھی تھے. آیت نمبر 72 اور 73 کا خلاصہ یہ ہے کہ ان آیت میں سابقہ قصہ کا تتمہ بیان فرمایا اور یہ بھی بیان فرمایا کہ ذبح بقرہ یعنی کہ گائے کا حکم کیوں ہوا تھا. ارشاد فرمایا کہ تم نے ایک خون کر دیا تھا اور خون کو ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے. قاتل اقراری نہیں تھا اور ہمیں منظور تھا کہ ہم اس کے قاتل کا لوگوں کو علم ہو جائے، لہٰذا ہم نے یہ طریقہ بتایا کہ جو بیل ذبح کیا جائے اس کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش سے لگا دو. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے ان لوگوں نے اس بیل کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے مونڈوں کے درمیان لگایا، چنانچہ وہ زندہ ہو گیا. اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے میرے بھائی کے بیٹے نے قتل کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ میرا مال لے لے اور میری بیٹی سے نکاح کر لے. یہ بات بیان کر کے وہ شخص دوبارہ مر گیا اور قصاص میں قاتل کو قتل کر دیا گیا. یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ بے جا ہے، اللہ تعالیٰ کو یوں بھی قدرت ہے کہ جس مردہ کو چاہے زندہ فرمائے اور پھر اس کے لیے بیل کا ذبح ہو جانا اور مقتول کے اس گوشت کا ٹکڑا مارا جانا کیوں مشروع کیا گیا؟ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنا مخلوق کے بس کا کام نہیں اور نہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو تکوین اور تشریح کی جو حکمتیں ہیں ان میں سے کوئی سمجھ میں آ جاتی ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی. مومن بندہ کا کام ہے مان جانا اور عمل کرنا. اور اللہ رب العزت نے جو یعنی کہ گائے کو ذبح
فرمایا اور متعلق اس کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل کی حجت بازی اور کجروی کا حال عام لوگوں کو اور ان کے بعد میں آنے والی نسل کو بھی معلوم ہو جائے اور وہ ایسا نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ ایسے ہی زندہ فرماتے ہیں مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ موت کے بعد زندہ کرنا اور حساب و کتاب کے لیے قبروں سے اٹھایا جانا قرآن و حدیث میں جگہ جگہ مذکور ہے۔ اس بات کو تسلیم کرنے سے بہت سے لوگوں کو انکار رہا ہے اور موت کے بعد زندہ ہوں گے، ان اشکالات قرآن مجید میں دور کیے گئے۔ اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا۔ ان مواقع میں ایک موقع یہ بھی تھا کہ مقتول نے بحکم خداوند زندہ ہو کر قاتل کا نام لیا اور واقعہ حاضرین کے سامنے ہوا، سب کچھ دیکھ لیا، مردہ زندہ ہوا اور تواتر کے ساتھ یہ قصہ لوگوں تک پہنچا، تو اب موت کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ عقلاً بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مردہ زندہ کرنے پر قدرت ہے، اور بعض مواقع میں حاضرین نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہوتا دیکھا، عقل کا کام لیا، تو انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں بیٹھتی۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 74 کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں یہودیوں کے قلوب کی کسابت یعنی کہ سختی کا بیان ہے، اور فرمایا کہ تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے ہیں، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ ان میں سختی آ گئی ہے۔ دلائل قدرت بھی دیکھے جا سکتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل نبوت بھی دیکھتے ہیں، ان کے دلوں کا ذرا خوف خدا بھی نہیں، حق تعالیٰ اور حق قبول کرنے کے لیے ذرا بھی آمادہ نہیں۔ پتھروں میں تو یہ بات ہے کہ ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں نہریں جاری ہوتی ہیں، بعض پڑتے ہیں تو ان میں پانی نکل آتا ہے، اور بعض ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ لیکن پہلے ان کے دلوں کی سختی پتھروں سے تشبیہ دی، جو اس اعتبار سے لوہے سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ لوہے کو بھی بھٹی میں ڈال دیا جائے تو وہ پگھل جاتا ہے، لیکن کیسی ہے آگ، اس سے پتھر پگھلتا نہیں۔ پھر فرمایا تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ بعض پتھروں سے تو نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور جب پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ اگر تمہارے دل نرم ہوتے تو نافرمانیوں کی وجہ سے خوب زیادہ روتے۔ یہ مثال ہے نہر جاری ہونے کی، اور کچھ بھی نہیں تو تھوڑا بہت روتے ہیں۔ یہ مثال ہے ان کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلنے تو کم سے کم دل ہی رو پڑتا ہے۔ یہ مثال ہے یا بھی تم من خشیت اللہ کی۔ آیت کے آخر کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں، جو کچھ جانتا ہے ان سب کی سزا پاؤ گے۔ دنیا میں کچھ دن کی زندگی کے دھوکے میں نہ ہو۔ اہل کتاب کی دلوں میں سختی کا قرآن مجید میں ذکر ہوا، اور جگہ جگہ یہ تذکرہ ہوا۔ سورۃ مائدہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پھر ان کے میثاق توڑنے کے باعث ہم نے ان کو ملعون قرار دے دیا، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کو حکم ہے کہ قاسل قلوب نہ بنیں، یعنی کہ دل کے سخت مت بن جاؤ۔ کیا اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ کے لیے جو دین حق نازل ہوا اس کے لیے جھک جائیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے قبل کتاب ملی تھی، پھر اس پر ایک زمانہ دراز گزرا، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، بہت سے آدمی ان میں فاسق ہو گئے۔ اپنے گناہوں کو یاد کرنا، اللہ سے مغفرت چاہنا، اللہ کے خوف سے رونا، یہ کسی کو حاصل ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ڈر سے یا دوزخ اللہ کے ڈر سے رویا تو وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس ہو جائے۔ جس طرح دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح یہ شخص بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا ڈر نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 75 کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ امید اور آرزو ختم فرما دی کہ یہودی ایمان لائیں گے، اور فرمایا کہ ان کے اسلاف کا یہ حال تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں پر جانتے بوجھتے اور سمجھتے ہوئے ان میں تعریف کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ اب ان پر کوئی نکیر نہیں کرتے اور طریقہ کار کو غلط بھی نہیں بتاتے، بلکہ ان سے محبت اور تعلق میں بہت آگے ہیں۔ جس طرح ان لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں آیات بینات کو کھلا مشاہدہ کیا، پھر بھی اپنے نبیوں کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ کا کلام کی بھی تکذیب کی، اسی طرح یہ لوگ بھی معجزات اور دلائل اور شواہد دیکھتے ہیں لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لے آتے۔ اس آیت شریفہ میں جو اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر اس میں تعریف کرنے کا ذکر ہے، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں اس واقعے کا ذکر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے، وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیا تھا، لیکن جب
قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے ان کے خلاف بیان دیا جو وہاں سن کر آئے تھے۔ دوسرے حضرات نے فرمایا اس سے تورات شریف کی تعریف کرنا مراد ہے۔ علماء یہود رشوت لے کر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص رشوت لے آیا تو اس کے مطابق مسئلہ بتا دیتا ہے، اور جو شخص کچھ بھی نہ لایا اس کو صحیح اور حق بات بتا دے۔ اور یہ جو لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے کرتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں پھر بھی اس کو کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی تعریف میں یہ بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات جو تورات شریف میں بیان کی گئی تھی ان کو بدل دیا۔ ان میں وہ لوگ بھی مبتلا تھے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ جو لوگ خود مبتلا تعریف ہوں اور دوسروں کو ایمان لانے سے روکے ہوں، وہ خود کیا ایمان لے آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔